جو دن گزر رہے تھے دشمن ہمت ہارتے جا رہے تھے۔ 10,000 فوجیوں کو کانا پہنچانا آسان کام نہ تھا، پھر ان میں پوٹ بھی پڑتی جا رہی تھی اور تیزی سے ان کا میل ملاپ ختم ہو رہا تھا۔ سردی کا موسم بھی تھا، کھلے میدان میں ان کے جسم کٹے جا رہے تھے۔ خدا کا کرنا انہی دنوں ایک رات تیز آندھی اٹھی اور زور کی بارش شروع ہوئی۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں موسم بالکل بدل گیا۔ بادل کی گرج، بجلی کی کڑک اور زن زن ہواؤں کے تیز جھونکے دشمنوں کے کلیجے پٹے جا رہے تھے۔ چنانچہ وہ بے تحاشا اپنے خیموں کی طرف بھاگے، لیکن ہواؤں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ تیز ہوتی گئی اور ان کی خوفناکی بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ خیموں کی رسیاں اکڑ گئی، سارے سامان بکھر گئے اور کانے کی دیگیں چولوں پر الٹ گئی۔ پھر ہوائیں بھی تنہا نہ تھی، ساتھ ریت اور کنکریوں کا عذاب بھی تھا۔ اس طرح دشمنوں کی آنکھیں پھٹ گئی اور ان کے دل کپ کپا اٹھے۔ بالآخر وہ بدحواس ہو کر چیخنے لگے، ہائی تباہی، ہائی بربادی۔ ایسے میں ابو سفیان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، قریشی بھائیو، بخدا اب یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، دیکھو سارے اونٹ گھوڑے تباہ ہو گئے۔ قریظہ نے بھی دھوکہ دیا، موسم کا یہ حال ہے، چلو اب یہاں سے بھاگ چلو۔ اچھا میں تو چلا۔ ابو سفیان جلدی سے اپنی اونٹنی پر بیٹھا اور چل دیا۔ سردار کے بعد اب کون ٹک سکتا تھا؟ قریش کے سارے لوگ روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر غطفان بھی مجبوراً واپس ہو گئے۔ اس طرح مدینہ کا افق 20-22 دن غبار آلود رہ کر صاف ہو گیا۔ سنیچر کا دن آ گیا، ہفتے کا دن۔ ہو سکتا تھا کہ یہی دشمنوں کے زبردست حملے کا دن ہوتا، مگر دیکھا گیا تو وہ جگہ بالکل ویران و سنسان تھی اور ہواؤں نے ان کا ذرا بھی نشان نہ چھوڑا تھا۔ وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 25۔ اور خدا نے کافروں کو غصے میں برا لوٹا دیا، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا اور مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ واپس ہوئے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے بھی فرمایا، اب قریش تم سے لڑنے نہ آئیں گے، اب تم ان سے لڑنے جاؤ گے۔ پھر دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا، سب لوگ عصر کی نماز بنی قریظہ میں چل کر پڑھے۔ مسلمان تک کے چور تھے، لیکن تکان کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور حکم پاتے ہی وہ بنی قریظہ کی طرف چل پڑے۔ وہ خوشی سے بے تاب تھے، ان کے دل بلیوں اچل رہے تھے، کیونکہ وہ بنی قریظہ سے بدلہ لینے جا رہے تھے۔ وہی بنی قریظہ جنہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا اور اس طرح انہیں مٹا دینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مسلمان وہاں پہنچے تو وہ قلعہ بند ہو گئی۔ مسلمان بھی 1 ماہ تک ان کا ڈیرا ڈالے پڑے رہے۔ بالآخر وہ تنگ آ گئے اور ان کی جان پر بن آئی۔ بے بس ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا جائے۔ کعب جو ان کا سردار تھا وہ بولا، اب نجات کی صورت بس یہی ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں، اس طرح جان و مال کا کوئی خطرہ نہ رہے گا اور ہم امن سے رہیں گے۔ لوگوں نے اس کی پرزور مخالفت کی، بولے توریت ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، ہر چیز ممکن ہے مگر یہ ممکن نہیں۔ کعب نے کہا تو ہم بیوی بچوں کو مار ڈالیں اور پھر تلوار لے کر باہر نکلے اور مسلمانوں سے جنگ کریں۔ اگر ہم سب مارے گئے تو کوئی غم نہیں، اور اگر جیت گئے تو دوسری بیویاں کر لیں گے، کچھ ہی دنوں میں پھر لڑکے بچے ہو جائیں گے۔ یہودی اس پر بھی تیار نہ ہوئے۔ سب نے کہا ان بیچاروں کو قتل کر دے تو پھر جینے کا مزہ ہی کیا رہ جائے گا۔ اس طرح مختلف رائے سامنے آئی۔ پھر آخر میں طے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ وہ ہم کو شام کی طرف چلے جانے کی اجازت دے دے۔ بنی قینقاع اور بنی نذیر کے ساتھ تو ایسا ہی ہوا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ اوس تمہارا حلیف ہے، اس میں کسی ایک کو پسند کر لو، بس وہی تمہارا فیصلہ کرے گا، اور جو وہ کہہ دے گا اس کو ہم بھی مانیں گے اور تم کو بھی ماننا ہوگا۔ چنانچہ وہ اس پر تیار ہو گئے اور بدقسمتی سے ان کی نظر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ اس طرح سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ تھا جو لڑنے کے قابل ہے۔
وہ قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا تو فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی فیصلہ خدا کا بھی ہے۔ چنانچہ مدینہ میں گڑھے کھودے گئے، پھر توڑے توڑے یہودی وہاں لے جائے گئے اور ان کی گردنیں مار دی گئی، پھر انہی گڑھوں میں وہ ڈال دیے گئے۔ سب سے پہلے جس کی گردن ماری گئی وہ حیہ تھا۔ اس طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور بنو قریظہ کا برا انجام انہوں نے دیکھ لیا۔ پھر وہ زیادہ نہ ٹھہرے اور اسی زخم سے ان کو شہادت نصیب ہوگی۔